سروے زمین کے اوپر اگر فارم ہاؤس بنایا جائے تو کیا کافی ہوتا ہے؟ اس کی کوئی منظوری چاہیے ہوتی ہے یا کسی ایسی زمین جو کہ لیگل ہو؟ اور اگر آپ فارم ہاؤس بناتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کو باقاعدہ کوئی اس کی نقشے کی منظوری کی ضرورت ہے یا نہیں۔ آج میں اس کے اوپر بڑی اہم گفتگو کروں گا۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ ہم اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ سروے زمین پر کام کریں۔ سروے زمین واحد زمین ہے جو کہ سپریم کورٹ بھی کینسل نہیں کر سکتا۔ اچھا، کینسل کرنے کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے ویلاگرز بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کا وجہ جو ہے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہم لوگ۔ اصل میں سپریم کورٹ کس چیز پہ عمل کرتا ہے؟ جو قانون ہے، تو قانون پہ ہی عمل کرتا ہے نا، جو قانون بنا ہوا قانون۔ تو قانون کے مطابق سروے زمین مضبوط ترین لینڈ ہے جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہاں، صرف اس کو کوئی ادارہ پاکستانی حکومت لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن اس کو وہ پابند ہے کہ متبادل دے گی۔ پھر سپریم کورٹ انوالو ہو جائے گا اگر اس کو کمپنسیشن نہیں ملے۔ کوئی جگہ ہے، کسی کی سروے زمین ہے، روڈ بن جاتی ہے، کوئی اور ریلوے لائن بن رہی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے مفاد عامہ ہے، تو اس لحاظ سے فرد کو دینا پڑتا ہے، لیکن اس کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے یا آلٹرنیٹ کوئی جگہ دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا سروے زمین کے اوپر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، فارم ہاؤس وغیرہ کی خاص طور پہ زمین لیں تو آپ 30 سالہ لیز کو تو بھول جائیں، وہاں تو نہ بنائیں کبھی بھی۔ ناقلاء زمین جو کہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اس پہ تو قطعی ہاتھ نہ ڈالیں۔ اسی طرح گوٹھ آباد میں تو بالکل نہ بنائیں، اس لیے کہ فارم ہاؤس بن رہے ہیں مہنگے۔ آپ فارم ہاؤس بنانے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ 1.5-2 کروڑ 3 کروڑ سے کم کی اب فارم ہاؤس نہیں بنتے، مناسب فارم ہاؤس۔ تو اب یہ کہ اس میں بہتر یہ کہ آپ سروے زمین پر بنائیں تو اچھا ہے، یا فارم 2 کی زمین ہے، اس کی بھی تفصیل ہماری ویڈیو میں مل جائے گی، یا الاٹڈ زمین ہے جو کہ 99 ایئر کی الاٹ کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہ اراضی ہیں جس میں اسٹیٹس مضبوط ہوتا ہے، وہاں پہ آپ فارم ہاؤس بنائیں۔ لیکن اب آپ نے کوئی سروے زمین ڈیلی مثال کے طور پہ آپ کو 5 ایکڑ کا ٹکڑا مل گیا اور اپنے وہاں پہ فارم بنانا شروع کر دیا، یا کسی بلڈر سے آپ نے زمین لی اور وہاں پر اپنا فارم ہاؤس بنانا شروع کر دیا، تو فارم ہاؤس کی زمین اگر سروے زمین پر ہو تو عام طور پہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ لیکن ایک اصول اور ضابطے کے مطابق گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو منظور کروائیں، یعنی اس کا آپ باقاعدہ لے آؤٹ منظور کروائیں، اور وہاں پر یہ فارم ہاؤس ہے۔ جس طرح آپ کو ہم بتاتے رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے تو وہ زمین خریدنے کے بعد آپ کو پھر وہاں پہ ایم ڈی اے میں، ایل ڈی اے میں، ایس ڈی اے میں یا کسی بھی ادارے میں آپ کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ یار میں اس پہ اپنی سوسائٹی بنانا چاہتا ہوں اور پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے وہ آپ نقشہ جمع کراتے ہیں، نقشے کی منظوری ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ روڈز اس طرح کی روڈیں ہوں گی، اس طرح کی جو ہے وہاں پہ مسجد ہوں گی، اتنے ایمنیٹی پلاٹ ہوں گے، اس طرح کمرشلز ہوں گے، تب جا کے وہ نقشہ منظور ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس پر آپ کام کر سکتے ہیں، ایسی زمین لے سکتے ہیں، ورنہ وہ فراڈ ہے، غلط ہے، اس پر کوئی بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بس اسی طرح فارم ہاؤس کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین لے لیے اب فارم ہاؤس ہم بنانے شروع کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کے لیے منظوری کرانی ہوگی۔ بعض پروجیکٹ ہے جہاں پر انہوں نے منظور نہیں کروایا ہے اور وہ اپنے فارم ہاؤس بنا لیے اور کارروائی کر کے بعض جگہ توڑ بھی دیا گیا، حالانکہ سروے زمین پہ سروے زمین مالکانہ حقوق ہوتے ہیں اور یہ جدی پشتی چلی آ رہی ہوتی ہے اور ہمیشہ کی زمین ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا رول ہے کہ وہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو منظوری ضروری ہے۔ تو لہٰذا بن رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ ابھی ایک سوال ہی اٹھایا، میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، ایک سوال آیا کہ ایک ہم بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ، سٹی فارم ہے کمانڈر سٹی کے سامنے، تو وہاں پر 150 ایکڑ کی ان کی زمین ہے جو کہ سروے زمین ہے۔ سوال مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ وہاں پر جو ہے اگر ہمارے پاس ٹکڑا ہے اور بلڈر اب وہ ظاہر ہے کہ این او سیز پہ کیا ہوا ہے تو این او سیز مانگتا ہے اس کے پیسے، تو اس نے آپشن یہ دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی تعمیرات کرنی ہے، فارم ہاؤس بنانا ہے، تو پھر ہم یہ ٹکڑا ہے اس کے اوپر ہم لے آؤٹ منظور کرا رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیں آپ وہ لے آؤٹ منظور کرانا ایک طریقہ کار ہے کہ بھائی میں فارم ہاؤس بنانا چاہ رہا ہوں اور اس میں یہ چیزیں کچھ ایمنٹیز بھی ہوں گی، روڈیں ہوں گی، تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے۔ لے آؤٹ باقاعدہ جمع کرانا پڑتا ہے، پھر لے آؤٹ منظور ہو کے آتا ہے، اس کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس حصے میں آتا ہے، یعنی لے آؤٹ منظور ہونے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس خطے کی آپ کو جو ہے لیز مل جاتی ہے۔ اس لے آؤٹ منظور ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس جگہ کی لیز مل جائے گی۔ تو لہٰذا آپ کا اگر آدھا ایکڑ کا ٹکڑا ہے تو آپ اچھا یہ ہے کہ آپ اس سسٹم میں آ جائیں اور وہاں آپ اس کے ڈاکومنٹیشن کے پیسے جمع کرا دیں، تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ باقاعدہ لیز ملے گی۔ اچھا دیکھیں، لیز ملتی ہے، یاد رکھیں پوری زمین کی بلڈر کو ملتی ہے، کوئی ایک مالک جس کو ملتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پھر سب لیز دیتا ہے۔
تو اس طرح کی سب لیز جو ہے اس جگہ کی مل رہی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ کو جو باقاعدہ یعنی آپ کا پلاٹ لیز ہو جائے گا، اس کی فرد بن جائے گی، پھر آپ فارم ہاؤس بنائیں، بنگلہ بنائیں، گھر بنائیں، یہ سارے طریقہ کار ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کر کے جائیں گے تو اچھا ہوگا. اب انہی میں سے ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے پیسے نہیں ہیں، تو بلڈر نے یہ آپشن دیا ہے کہ ابھی فی الحال آپ کو زمین لینی ہے، آپ وہاں لے کے ڈال دیں، بعد میں آپ کرا لیے گا جب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا تو پھر وہ اس میں وہاں پر دوسری جگہ پہ آپ جو ہے وہ چلے جائیں. تو اب ہوگا یہ کہ لے آؤٹ والوں کو چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا اب اس کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے. ایک تو آپ نے اپنے بلڈر سے سب لیز لے لی، ٹھیک ہے، آپ مضبوط ہو گئے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اس پروسیس میں جاتا ہی نہیں ہے، میں نے 4 ایکڑ کی زمین لے لی آپ سے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زمین کو الگ سے جو ہے رجسٹر کروا لوں، الگ کروا لوں. تو آپ کا طریقہ آپ کو یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ بلڈر کے پاس 150 ایکڑ کی زمین ہے نا، 4 ایکڑ کو وہ ٹکڑے کو الگ کر لے گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ایک درخواست جمع کرائے گا اور اس کے بعد اپنی زمین کو علیحدہ کر کے اس سروے زمین میں سے مالک سے بالکل اس کا تعلق ختم ہو جائے گا اور وہ 4 ایکڑ کی زمین علیحدہ ہو جائے گی، وہاں وہ رجسٹری کہلائے گی، وہاں وہ رجسٹر کر کے اپنی زمین کو الگ کر لے گا مضبوط. اب وہ اپنا وہ اس کا جو بلڈر ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. اب وہ جو 4 ایکڑ زمین ہوگی اس میں سروے نمبر میں بٹا 2/3 اس طرح لکھا گیا ہوگا اور وہ روپیہ بن جاتا ہے. یعنی 4 ایکڑ زمین کرانے کے بعد وہ اپنی پوری کمپلیٹ کرا لی، بعد میں موٹیشن بھی کروا لے، تو اس طرح وہ جو ہے یہ موٹیشن اپنا یہ کہ وہ الگ سے وہ روپیہ بن جائے گا. تو یہ 2 طریقے ہیں جو فارم ہاؤس جو لوگ آپ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، جو لوگ فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اتنی مہنگی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اس میں یہ طریقہ کار ہیں. اس طریقہ کار کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کسی قسم کا آپ کو نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا. تو یہ تھے آج کی ویڈیو بنانے کے، کیونکہ فارم ہاؤس کا لوگ شوق رکھتے ہیں اور فارم ہاؤس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آج کی زمین مٹی کی ہے، کل سونا بن جاتی ہے. اور بہت سے لوگوں کو اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ دور دراز علاقوں میں جو فارم ہاؤسز تھے، ملیر کے پورے علاقوں میں دیکھ لیں، اب سوسائٹیاں بن رہی ہیں. فارم ہاؤس تھے کتنے زیادہ ختم ہوتے گئے، یہ اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات بتا رہا ہوں کہ زمین کی فرق کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اجازت دیجیے ان معلومات کو آگے بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز جتنی بھی ہیں اس کو دیکھتے ہوں گے تاکہ آپ کو اس پراپرٹی کے حوالے سے علم حاصل ہو. شکریہ، اللہ حافظ.